أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آواز کو نیچے لے کر آنا ہے آخر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ تھا لہجہ سکھانے کا ایک طریقہ کار. لہجے کے لیے آپ کوشش کریں، اگر آپ کی خواہش ہے کہ میرے بچے جو ہیں لہجہ سیکھیں، قرآن کریم کو خوبصورت انداز سے، خوبصورت طریقے سے، خوبصورت آواز کے ساتھ، خوبصورت ترنم کے ساتھ قرآن کریم پڑھیں، بلکہ ہمیں چاہیے بھی ہے کہ ہم جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو لہجات سکھائیں. تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے طریقہ عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے تجوید اور ادائیگی. اگر آپ نے اپنے بچوں کو تجوید کے ساتھ قرآن کریم نہیں پڑھایا ہے تو آپ کا لہجہ سکھانا بالکل بے جا ہے اور فضول ہے، چونکہ بغیر تجوید کے قرآن کریم نہیں ہے. تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا فرض اور ضروری ہے. اگر آپ تجوید کے ساتھ ادائیگی کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا سکھا چکے ہیں یا کچھ شروع کی صورتیں جو ہیں آپ بچوں کو پڑھا چکے ہیں، اس کے بعد دوسری باری آتی ہے لہجے کی. تو اس کے لیے آسان طریقہ کار. اساتذہ کرام کو پریشانی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو لہجہ سکھا نہیں پاتے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بچوں کو مطالعہ کرائیں. مطالعہ ہم اس سبق کو کہتے ہیں جو سبق بچے نے کل سنانا ہوتا ہے. تو ہماری ترتیب تو یہ ہے کہ ہم 4 بجے 4:15 بجے جب ہماری کلاس کی چھٹی 5 بجے ہوتی ہے تو ہم 4 بجے 4:15 بجے بچوں کو بلاتے ہیں. تو کل سنانے والا سبق ہم اس سے ایک بار ناظرہ سنتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس بچوں کی تعداد کم ہے، 15 سے لے کر 20-22 بچوں کی تعداد ہے، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک بار بچے کا سبق آپ ادائیگی میں سنیں اور دوسری مرتبہ آپ اس کو پیچھے بٹھا لیں اور اس سے کہیں کہ آپ ابھی اپنے ساتھ لہجہ پڑھنے کی کوشش کریں. یہ بھی چاہیے، ایک طریقہ ہے. اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ادائیگی میں ان بچوں کا سبق سن کر جو کمی بیشی ہو وہ نشان لگائیں اور ان کی اصلاح کریں. اس کے بعد آپ نے MP3 لگایا ہو کسی شیخ کا جو آپ لہجہ سکھانا چاہ رہے ہیں، تو وہ وہاں جا کر اس کو سنے گا. اس کو سننے کے بعد 5 منٹ کے بعد یا جیسے ہی آپ کے پاس بچے ختم ہوتے ہیں ادائیگی والے، اس کے بعد وہ آئے تو آپ کے سامنے وہ ادائیگی میں قرآن کریم پڑھے. یہاں آپ نے اس پر محنت کرنی ہے، اس کو دینا ہے لہجہ، خود بھی دے اس کو لہجہ، کسی بچے کے ساتھ لگا دے. بس اوقات بچہ استاذ کے لہجے کو نہیں لے پاتا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسے بچے کے ساتھ اس کو لگائیں. لازمی بات ہے کلاس میں 1-2 بچے ہوتے ہیں ایسے جو جلدی لہجہ لے لیتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ اس بچے کو لگا لیں تو وہ بچہ اس کو پڑھائے گا. تو یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے. آپ روزانہ کے حوالے سے یہ ترتیب جاری رکھیں. یقین مانیں آپ 1 مہینے کے اندر بچہ آپ کا جو ہے لہجہ لے لے گا. کوئی سا بھی لہجہ آپ جو سکھانا چاہیں، اپنا لہجہ یا کسی شیخ کا لہجہ آپ اس کو سکھائیں تو وہ 1 مہینے کے اندر اس لہجے کو لے لے گا. اچھا، اگر آپ کی اور بھی خواہش ہے، آپ کو بچوں کو بنانے کا شوق ہے اور آپ کی خواہش ہے کہ میرے بچے لہجے کے ساتھ قرآن کریم پڑھیں اور مختلف لہجات سیکھیں، تو اس لہجے کے سیکھ لینے کے بعد اب آپ نے دوسرا لہجہ سکھانا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے، چونکہ آپ نے اگلا لہجہ بھی سکھانا ہے
اور اس کو بھی برقرار رکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ یہ لہجہ بھی آپ سے نکل جائے اور دوسرا لہجہ بھی آپ سے چھوٹ جائے. تو اس لہجے میں آپ نے بچے کی سب کی جاری رکھنی ہے. سب کی جاری رکھ لینے کے بعد اب یہ جو دوسرا لہجہ آپ سکھائیں گے اس کو مطالعے میں آپ قابو کریں. جو میں نے آپ کو پہلے طریقہ بتایا کہ ادائیگی میں سنیں اور اس کے بعد پھر لہجے میں بچوں کا سبق سنیں اور اس کو بھی آپ جاری رکھیں. تو یہ لہجہ اس کے لیے سبق میں ہو جائے گا. جب آپ نے صبح سبق سننا ہے تو اسی لہجے میں سننا ہے. اور جو پہلا لہجہ ہم نے سکھایا تھا اس لہجے کو ہم سب کی میں جاری رکھیں. تو 2 لہجے ہو گئے. ایک سبق مطالعے کا ہو گیا اور سبق کا ہو گیا, اور دوسرا ہو گیا سب کی پارے کا. اور تیسرا لہجہ آپ کی خواہش ہے کہ میں تیسرا بھی لہجہ سکھاؤں. تو تیسرے لہجے کے لیے بھی وہی طریقہ کہ اب نیا لہجہ جو سیکھنا ہے اس کو ہم مطالعے میں اور سبق میں جاری رکھیں گے, اور جو سب سے پہلے ہم نے لہجہ سکھایا تھا اس کو ہم منزل میں لے کے چلے جائیں گے, اور جو دوسرا سکھایا تھا وہ سب کی میں آ جائے گا. اور جو اب تیسرا لہجہ چل رہا ہے یہ اب ہمارا مطالعہ اور اسی طریقے سے سبق میں چلا کرے گا. تو یہ 3 لہجے ہو گئے. اسی طریقے سے آپ جتنے لہجے اس کو سکھائیں تو یہی طریقہ کار ہے, بہترین طریقہ کار. شرط یہ ہے کہ آپ کی توجہ ہو اور بچوں کے اوپر روک ٹوک ہو تو وہ جلد لے لے گا. تو 4 مہینے 5 مہینے کے اندر انشاءاللہ آپ کا بچہ 3 سے 4 لہجے سیکھ جائے گا. پھر اگر آپ کی آگے کوشش ہے اور لہجات سکھانے کی تو اس میں کوشش کر لیں کہ منزل کے اگر 2 پارے سنا رہا ہے تو ایک پارہ ایک لہجے میں, دوسرا پارہ دوسرے لہجے میں. اگر ایک پارہ منزل ہے تو آدھا پارہ ایک لہجے میں, دوسرا آدھا دوسرے لہجے میں. آپ اس کو سنیں اور آپ توجہ کریں. جس بچے کو سنا رہا ہے آپ خود سن رہے ہیں. اگر بچے کو سنا رہا ہے تو آپ کی کلاس پر کڑی نگاہ ہونی چاہیے, کڑی جو ہے نظر رکھیں آپ کلاس پر. تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے بچے لہجے کے ساتھ ترنم کے ساتھ قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے. آخر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ نہ ہو کہ آپ کا بچہ لہجہ سیکھ رہا ہے تو اس لہجے کے ساتھ اس کی ادائیگی پر اثر پڑے. ادائیگی پہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, پہلے نمبر پر ہے, دوسرے نمبر پہ رہے لہجہ. تو بسا اوقات بچے لہجہ لیتے وقت ان کی ادائیگی خراب ہو جاتی ہے. بعض حروف جو ہیں ساکن حروف کو جھٹکا دے دیتے ہیں یا مجہول کی طرف چلے جاتے ہیں. جیسے اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے جو اساتذہ بچوں کو قاری یوسف کالو کا جو لہجہ سناتے ہیں اس میں چونکہ وہ بچہ ہے لہجہ تو ان کا بہترین ہے لیکن اس میں کچھ کمزوریاں ہیں اس بچے کی جو اس نے قرآن کریم پڑھا ہے. تو اگر استاذ قابل ہے اور اس کی توجہ پوری ہے تو اس میں وہ استاذ جو ہے اس بچے کو کور کر لیتا ہے, ان غلطیوں سے اس کو بچا لیتا ہے. لیکن اگر استاذ کی توجہ نہیں ہے تو وہ غلطیاں اس پہ آتی رہتی ہے. تو یہ تھا طریقہ کار لہجہ سکھانے کا جو میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. تو آپ انشاءاللہ اس کو اپنائیں اور کوشش کریں. آپ کے بچوں میں نکھار پیدا ہوگا, انشاءاللہ آپ کے بچے آگے ترقی کریں گے. اور اگر آپ کی خواہش ہے تو یہ بچے آگے جا کر مقابلوں میں بھی حصہ لیں گے. آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.